بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب کے معلوماتی چینل انفیکٹ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم مودی اور ہٹلر کے درمیان مماثلت کے چند حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، پچھلی صدی میں ایک رہنما ایڈولف ہٹلر دیکھا گیا جس نے آرین نسل کے جنون کی وجہ سے دنیا کو جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ اس صدی کے آغاز میں جنوبی ایشیا کے ایک اور رہنما نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور ہندو توا کے ساتھ ان کے جنون نے انہیں اقتدار میں لے لیا، اور وہ شخص نریندر مودی، ہندوستان کا موجودہ وزیر اعظم۔ مودی گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام اور نسل کشی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ 2002 میں جب گجرات کے فسادات ہوئے تو مودی اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا۔ ہٹلر کی طرح مودی نے بھی اپنے ملک کے لوگوں کو گمراہ کیا، حقائق کو مسخ کیا اور قوم پرستی کا فائدہ اٹھایا۔ ناظرین اکرام، حب الوطنی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو اپنے ملک اور ملک کے تمام لوگوں سے محبت ہو، جبکہ قوم پرستی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو اپنی ذات، اپنی قوم اور اپنے مذہب کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے نفرت یا اختلاف ہو۔ انفیکٹ کے معزز دوستو، آج ہم نریندر مودی اور ہٹلر کے مابین مماثلت آپ کو بیان کریں گے، جس سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کیا مودی 21ویں صدی کا ہٹلر بننے جا رہا ہے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں چند حقائق پر۔ نمبر 1، 1920 میں ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن ایجنڈا رکھنے والی نازیوں کی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ پارٹی 24 فروری 1920 کو اسی پرتشدد سوچ کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس کی وجہ سے سینکڑوں یہودیوں کا قتل عام اور نسل کشی کی گئی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ہٹلر کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہندوستان میں بھی 27 ستمبر 1925 کو ایک ہندو انتہا پسند سوچ کی بنیاد پر RSS کا قیام عمل میں آیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، جسے ہم BJP کے نام سے جانتے ہیں، اسی RSS کا سیاسی ونگ ہٹلر کی نازی پارٹی اور RSS دونوں کے مقاصد تقریباً بالکل ایک ہی طرز کے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے جنگ عظیم کی کچھ خوفناک تصویروں کو واپس بلا کر SS ویفن نامی نازیوں کی پارٹی کی فوجی شاخ نے جرمن فوج کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی اور انہیں مددگار نظام فراہم کیا۔ دوسری طرف بالکل اسی طرح انڈو چائنا جنگ میں RSS نے فوج کے ساتھ مل کر اس جنگ میں حصہ لیا اور بھارتی فوج کی معنی خیز مدد کی۔ یہ وہی RSS ہے جس نے آج کل بھارت میں اپنی گنڈا گردی کی وجہ سے تمام اقلیتوں میں خوف طاری کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، ایڈولف ہٹلر کے یہودیوں کے مخالف مہم اور یہودی قوم کے خلاف اٹھائے گئے انتہا پسند اور پرتشدد موقف سے سینکڑوں یہودیوں کی خون ریزی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، بالکل اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے نریندر مودی نے بھی مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسا ہی موقف اپنایا، اور اس بات کی دنیا گواہ ہے کہ 2002 میں گجرات میں مودی کی سرپرستی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، اور اب پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اس انتہا پسندانہ سوچ کا سب سے بڑا مظاہرہ مودی نے کشمیر میں کیا۔ ناظرین اکرام، ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق کشمیر میں ہر 10 کشمیریوں کے لیے ایک بھارتی فوجی تعینات کیا گیا ہے۔ نمبر 4، BJP اور نازیوں کی پارٹی یہاں تک کہ ایک ہی نظریے کا شریک ہیں اور ان کے مقاصد ایک ہی جیسے ہیں۔ نازیوں نے یہودیوں کا خاتمہ کرنا چاہا، جبکہ BJP اب مسلمانوں کا۔ مودی نے اپنے الیکشن کے منشور میں مسلمان دشمنی کو شامل کیا اور اس کی بدولت وہ اقتدار میں آیا۔ ہٹلر کا گریٹر جرمنی اور مودی کا کھنڈ بھارت بھی اسی مسلم دشمنی کی ایک کڑی ہے۔ نمبر 5، ہٹلر کی نازیوں کی پارٹی اور مودی کی BJP کی نمائندگی ایک ہی نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ دونوں جماعتوں کی نمائندگی کرنے والی علامتیں انہی خطوط پر مبنی ہیں جو دونوں سیاسی اتحادوں کی جڑوں کو ذہن میں لے رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو ایڈولف ہٹلر اور نریندر مودی کا سلام پیش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جھکا ہوا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا اور سیدھے سیدھے دونوں رہنما سلام پیش کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہٹلر کی طرح مودی کے پاس بھی زبردست جنونی سپورٹ ہے۔ ان کے باغی کسی کو بھی نشانہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری پارٹیوں کے ممبروں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ہٹلر کی اس کیمپین میں ہیل ہٹلر کے نعرے اور اسی طرح مودی کی حمایت میں مذہبی نعرے بلند کیے۔ انتخابات کے دوران مودی کی حمایت میں ہر مودی کو جنگ کی آواز کے طور پر استعمال کیا۔ نمبر 7،
مودی اور ہٹلر کی نجی زندگی بھی آپس میں بہت مماثلت رکھتی ہے۔ ہٹلر کی طرح مودی نے بھی خود کو برہم ہونے کی حیثیت سے ترقی دی، اور ہٹلر کی طرح مودی بھی اپنی اہلیہ کو چھپا کر خود کو بیچلر قرار دیتا رہا۔ مودی ہٹلر کی طرح بدعتی ہے، ہٹلر کی طرح مودی بھی اپنے خاندان کے کسی فرد سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، مودی اور ہٹلر کی ذاتی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جسے وقت کی کمی کے باعث سب کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ دونوں انتہائی قوم پرست ہیں۔ ہٹلر جرمن قوم کو تمام قوموں پہ سبقت دیتا اور کہتا تھا کہ صرف جرمن ہی وہ قوم ہے جو دنیا پر حکمرانی کر سکتی۔ اسی طرح مودی بھی انتخابات میں سب سے سخت گیر قوم پرست امیدوار ہے، اور اسی طرح مودی بھی انتہا پسند ہندو نظریے کی پیروی کرتا، اور مودی بھارت کو سیکولر نہیں بلکہ ہندو ریاست بنانا چاہتا جس میں صرف ہندوؤں کی حکمرانی ہو۔ انفیکٹ کے معزز دوستو، یہ تھے چند حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا مودی واقعی ہٹلر کی کہانی دوبارہ دہرانے جا رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی لائک کی صورت میں کریں، اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مودی کا یہ گھناؤنا چہرہ دکھایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔